پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے. جو بات موٹیویشنل اسپیکر آج اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں اور ڈاکٹر لوگ یوٹیوب پہ صبح و شام کے لیے بنا بنا کے ڈال رہے ہیں کہ اتنے گھنٹے کی فاسٹنگ کرو, اس سے 4 آدمی بھی متاثر نہیں ہو رہے. اور آج نہیں 1000 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان کیا, اور آج کی ماڈرن دور میں بھی, اتنی ترقی کے دور میں بھی اس قانون کو, اس آواز کو فالو کیا جا رہا ہے, اور کروڑوں لوگوں کی پوری ایک مہینے کی روٹین چینج ہو جاتی ہے. تو آپ کے ذہن میں کچھ کلک نہیں کرتا کہ یار یہ کیا عجوبہ ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں اتنی پاور آئی کہاں سے؟ کوئی دنیا میں ایسا لیڈر گزرا ہے جس کے کہنے پر اس طرح سے دنیا میں کوئی کرے؟ بولے نا کیا ہو گیا. اور اگر کوئی لیڈر ہو بھی, وہ تو ہو نہیں سکتا ایسا کوئی لیڈر. آپ کے والد آپ کو کہیں کہ بیٹا کل تم نے 10 گھنٹے کھانا پینا چھوڑنا ہے, لوگ باپ کی نہیں مانتے اس میں, ماں کہے ماں کی نہیں مانتے اس میں. اور اگر کوئی مانے گا بھی تو 4-6 آدمی فالو کر لیں گے نا. تو یہ جو رمضان آتا ہے نا ہماری زندگی میں, حرم میں دیکھیں آپ اس وقت لاکھوں لوگ بیت اللہ کے سامنے گول دائرے میں کھڑے ہوتے ہیں, ہاتھ باندھ کے قرآن سن رہے ہوتے ہیں. کتنی کتنی لمبی لمبی رکعتیں, کتنے رکوع, کتنے سجدے, اور لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں. اس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں, اپنا ہی پیسہ خرچ ہو رہا ہے. تو کچھ دماغ میں آتا نہیں ہے واٹس گوئنگ آن, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ کس نے ان کو لگایا اس کام پہ؟ آئنسٹائن نے لگایا ہے, نیوٹن نے لگایا ہے, یا لمس یا کسی اور یونیورسٹی کے کوئی پروفیسر لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ بھائی یہ کرو. لوگ تو پروفیسروں کی بات کو ویلیو دیتے ہیں, لوگ آئنسٹائن نیوٹن کی بات کو ویلیو دیتے ہیں, لوگ امریکہ کی بات کو ویلیو دیتے ہیں کہ امریکہ نے بولا ہے بھائی وہاں جایا کرو. لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں لوگوں کے, اور چلو پیسہ خرچ کرنا آسان ہے بھائی, پراٹھے چھوڑنا آسان. بولو رمضان میں پورا 1 مہینہ اپنی کھانے پینے کی روٹین چینج کرنا, یہ آسان نہیں, مشکل بھی نہیں, بہت سے بھی زیادہ مشکل کام ہے, بہت سے بھی زیادہ مشکل کام. لیکن یہ مشکل کام آج کروڑوں لوگ کر رہے ہیں, اور پوری دنیا میں جن کی قومیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی. بعض دفعہ قومیت کی بیس پہ کچھ لوگ ایکا کر لیتے ہیں, یار ہم سب پٹھان ہیں تو ہم یہ کام کریں گے, ہم پنجابی ہیں تو ہم یہ کام کریں گے. ہم دیکھتے ہیں رمضان کے روزے سعودی بھی رکھتے ہیں, دبئی والے بھی رکھتے ہیں, ترکش بھی رکھتے ہیں, افغانی بھی رکھتے ہیں, پشاور والے بھی رکھتے ہیں, کوئٹہ والے بھی رکھتے ہیں. جاپان میں اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے وہ جیپنیز بھی رکھتا ہے, گورا اسلام قبول کرتا ہے گورا بھی رکھتا ہے. تو یہ قوم نہیں ہے جس نے ان سب کو ایک جگہ جمع کیا ہوا ہے. یہ سب اس بات کی علامتیں ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی مذہب پوری آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے تو وہ صرف اور صرف کون سا مذہب ہے؟ اور پھر وہ آپ جملہ ہی مکمل نہیں کر رہے, اسلام. یہ 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کیا خیال ہے؟ مذہب اگر کوئی دنیا میں زندہ ہے تو کون سا ہے؟ بھرپور طریقے سے زندہ ہے. ہم بہت ساری نیگیٹو باتیں کرتے ہیں, یار یہ کیا ہو رہا ہے, لوگ چرس پی رہے ہیں, لوگ ہیروئن پی رہے ہیں, اتنے لوگ زنا کر رہے ہیں, اتنے لوگ شراب پی رہے ہیں, ہماری خواتین کا پردہ ختم. ٹھیک ہے, یہ بھی سوسائٹی میں ہو رہا ہے. لیکن اگر دنیا میں کسی مذہب کو بھرپور طریقے سے فالو کیا جا رہا ہے تو وہ صرف اور صرف کس کو؟ اسلام. بے پردہ بہت سی خواتین ہیں, لیکن با پردہ اگر ہیں تو وہ صرف کس کی وجہ سے؟ اسلام کی وجہ سے. اور ان کی تعداد بھی لاکھوں میں نہیں ہے, کروڑوں میں ہے, ورنہ پوری دنیا میں پردہ ختم. دنیا میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا سسٹم چل رہا ہے اس وقت. شادی بیاہ ایک ونس اپون اے ٹائم, فرانس میں ایک دفعہ ونس اپون اے ٹائم ایسا ہوا 15-20 سال پہلے, کوئی چرچ میں کوئی شادی شدہ کوئی جوڑا پہنچ گیا شادی کے سلسلے میں, تو پوری نیوز چینل حرکت میں آ گئے کہ بھائی بہت عرصے کے بعد کوئی دولہا ٹائپ کی کوئی چیز ہمیں نظر آئی. تو پادری کو لفٹ کرائی کہ یار ہماری شادی. اس نے کہا بھائی 15-20 سال کے بعد ایسا ہوا ہے, تو اخباروں میں خبریں آئیں کہ ایک دولہا پکڑا گیا رنگے ہاتھوں شادی کرتا ہوا. تو ہندوؤں کا آپ دیکھ لیں فیملی سسٹم تباہ برباد ہو رہا ہے. لیکن اگر بچا ہوا ہے, ٹھیک ہے مسلمانوں میں بھی زنا ہے, لیکن زنا سے بچنے والے کروڑوں مسلمان ہیں, وہ کس کی موٹیویشن کی بیس پہ ہیں؟ بولو اسلام. اگر اسلام نہ ہوتا تو وہ یہ کام نہ کرتے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی اسلام کو فالو کرنے والے لاکھوں نہیں ہیں بلکہ کروڑوں ہیں. کتنے مشکل کاموں میں اسلام کو فالو کیا جا رہا ہے, کتنے مشکل کاموں میں. یعنی اگر آپ اسلام کو کمپیئر کرتے ہیں نا دیگر مذہبوں سے, تو ان مذہبوں کے پاس احکام بہت آسان ہیں, پھر بھی ان کے فالوورز دنیا میں شارٹ, کوئی نہیں فالو کرتا چند لوگوں کے سوا.
اسلام نے جو ہمیں احکام دیے وہ مشکل نہیں، ان کے مقابلے میں بہت مشکل ہے، لیکن ان کو فالو کرنے والے لاکھوں نہیں کروڑوں ہیں۔ میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں آپ۔ دیکھیں آپ کے دو باس ہیں، ایک باس ہے آپ کو بڑے آسان کام کا حکم دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم جو مرضی کرو، تم ایسا کرو کہ مہینے میں ایک دن آ کے مجھ سے سوری کر لیا کرو اور 50 روپے جمع کرا دیا کرو، تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، بس مہینے میں ایک دفعہ حاضری دو اور ہفتے میں ایک دفعہ چرچ میں حاضری دو۔ ایک باس آپ کو یہ کہتا ہے۔ اس کا آرڈر بہت ایزی ہے، بہت آسان ہے، اور دو چار تعلیمات کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آرڈرز کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا باس ہے جو بڑے مشکل آرڈر دیتا ہے، آپ یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، ایسا نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا، ایسا نہیں کیا تو یہ، اتنے مشکل آرڈرز ہیں۔ تو آپ کس باس کو فالو کرو گے بھائی، جو مشکل آرڈر دے رہا ہے یا جو آسان آرڈر دے رہا ہے؟ ظاہر ہے جس کا حکم آسان ہے۔ لیکن اگر 1,00,000 لوگوں کو آرڈر دیا جاتا ہے اور وہ 1,00,000 میں زیادہ تر اس باس کو فالو کر رہے ہیں جو مشکل احکام کا حکم دے رہا ہے، اور تھوڑے سے اس کو فالو کر رہے ہیں جو آسان احکام کا حکم دے رہا ہے، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو مشکل کا حکم دے رہا ہے اس میں کوئی خاص کوالٹی ایسی ہے کہ اس کے آرڈرز بہت مشکل ہیں، پھر بھی میجورٹی فالو کس کو کر رہی ہے؟ اس کو فالو کر رہی ہے۔ تو اس میں کوئی کچھ ہے نا اس کے اندر۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم عیسائیت کی طرف آتے ہیں۔ عیسائی مذہب میں کیا ہے؟ ہفتے میں ایک دن چرچ جانا، 25 دسمبر کو کرسمس منانا، اس کے علاوہ کچھ ہے؟ میرا خیال ہے کچھ ہے؟ آپ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں شراب سے بچو، یہ تو ویسے ہم بھی کہتے ہیں، گورنمنٹ بھی یہی کہتی ہے، امریکہ بھی کہتے ہیں بھائی پینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، کہنے پہ تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، وہ تو ویسی اخلاقیات ہے نا۔ جو مذہب کے الگ سے کچھ احکام ہوتے ہیں وہ بچے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ہندو کیا کہتا ہے بھائی مندر میں چلے جایا کرو ہفتے میں ایک آدھ دفعہ، یہ چھوٹا بھگوان یہ بڑا بھگوان، وہاں جا کے آشیرواد کر لیا کرو اور گائے کو تھوڑی سی رسپیکٹ دے دو۔ کھائیں کیا بھائی، بہت ساری چیزیں کھانے کے لیے پڑی ہوئی ہیں، گائے کو ماں سمجھ لو۔ 2-4 باتوں کے علاوہ کچھ ہے ہندو کے پاس؟ آپ لوگ ہاں یا نہ میں کچھ بھی نہیں۔ سکھوں کے پاس چلے جاؤ، جتنے بھی مذاہب ہیں، جب آپ اسلام کے پاس آتے ہو، غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے، ایک دم سے احکامات کا بوجھ اس کے اوپر، ایک طویل بوجھ۔ سب سے پہلے طہارت، غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو غسل کا حکم دیا جاتا ہے، طہارت، پھر دیکھا جاتا ہے اس وقت کس نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، جتنی ٹوٹی پھوٹی نماز آتی ہے اس کو نماز پڑھائی جاتی ہے، اس کو بتایا جاتا ہے یہ نماز قضا ہو گئی، ساری زندگی تمہارے سر پہ بوجھ رہے گا۔ اور اس دن سے جو نماز شروع کرتا ہے، 5 ٹائم نماز، ایک دن بھی چھٹی نہیں ہے موت تک۔ دنیا میں کوئی ایسا آرڈر آپ نے دیکھا جس میں چھٹی نہ ہو؟ ہے بھائی؟ ابھی ہمارے ایک دوست سے وہ تراویح پڑھا، کون سی تراویح تھی؟ 17ویں تھی نا، کہہ رہے یار اللہ میاں نے جس دن سے روزہ شروع کیا بیچ میں ایک آدھ چھٹی آ جاتی، کیا خیال ہے؟ 10 کے بعد اللہ کہتے ہیں چلو 2 دن آف ہے بھائی، مسلسل تراویح پڑھ رہے ہیں، 11 رمضان کے بعد ہوتا چلو ایک دن کیا ہے آف۔ جو شروع ہوئے ہیں جو روزے رکھنا عید کے چاند پہ ہی اب اعلان ہوگا۔ اسلامی حکام جتنے بھی ہیں وداؤٹ چھٹی ہیں۔ نماز جس دن سے شروع ہوتی ہے، غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو اب موت کے بعد ہی چھٹی ہوگی، جب پڑھنے کے قابل ہی نہیں رہو گے، گردن ہلانے کے قابل بھی نہیں رہو گے، ورنہ کسی ایک دن بھی چھٹی نہیں ہے۔ اس سے زیادہ کوئی مشکل حکم ہو سکتا ہے؟ میدان جنگ میں بھی چھٹی نہیں دی۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ۔ اے نبی جب آپ ان کے ساتھ میدان جنگ میں ہو تو کچھ لوگ آگے جا کے لڑیں گے، کچھ آپ کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھیں گے، پھر یہ جا کے وہاں صف سنبھال لیں گے، وہ والی جماعت آ کے آپ کے پیچھے نماز کو کمپلیٹ کر لے گی۔ اے اللہ اتنی ٹینشن کیوں تو نے ڈالا ہوا ہے کہ میدان جنگ میں لڑ بھی تیرے لیے رہے ہیں، جانے دے رہے ہیں، خون گر رہا ہے، دفاع میں لڑ رہے ہیں یہ لوگ، تو آج نماز کی چھٹی دے دے، قضا پڑھ لیں گے، بعد میں جا کے گھر جا کے گھٹی پڑھ لیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر مقررہ ٹائم میں فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گھر جا کے آپ آفس سے گھر آئیں تو ساری اکٹھی رات کو پڑھ لیں، آپ یہ نہیں ہے۔ تو آپ بتاؤ کتنا مشکل حکم ہے یا نہیں ہے؟ 5 ٹائم نماز، ناغہ نہیں ہوتا اس میں۔ ہمارے تہوار دیکھ لو، وہ بھی خرچے کے بغیر نہیں رکھے اللہ نے۔ خوشیوں کے دن بھی جیب سے پیسہ نکلواتے ہیں اللہ میاں، خوشیوں کے دن بھی۔ عید پینلٹی کا دن ہے یا خوشی کا دن ہے؟ جرمانہ لگنا چاہیے یا پیسے آنے چاہیے خوشی میں؟ دیکھو دولہا کی جب شادی ہوتی ہے لوگ گفٹ دے رہے ہوتے ہیں یا لے رہے ہوتے ہیں؟ دے رہے ہوتے ہیں نا، یار تیری شادی آج تیرا خرچہ نہیں، آج ہم تجھے پیسہ دیں گے۔ لیکن عید میں صدقہ فطر، اس میں بھی پیسہ نکلتا ہے۔ بقرعید دوسرا تہوار ہے ہمارا،
دنیا کا سب سے مہنگا ترین تہوار بقرعید ہے. کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں روپے خرچ ہوتے ہیں اس میں. جو جانوروں پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، جو جانور عام دنوں میں 1 لاکھ کا مل رہا ہوتا ہے، بقرعید میں 10 لاکھ کا مل رہا ہوتا ہے وہ. اور آپ خریدتے ہیں مجبوری کہ واجب ہے بھائی قربانی، نہیں کریں گے گناہ ہوگا. نبی کی سنت ہے یا واجب ہے وہ ایک الگ بحث ہے. اتنا ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے جو اللہ خوشیوں پہ اتنا خرچہ کروا رہا ہے بھائی، تو غم کے موقع پہ تو ڈبل کروائے گا. پھر وہ زکاتیں نکالنا، کروڑوں کروڑوں روپے کی زکاتیں لوگوں کی نکل رہی ہوتی ہیں. تو آسان مذہب بولو نہیں. دنیا میں ہر قوم کے کچھ گیدرنگ ہوتی ہے، ہماری ایک گیدرنگ حج کے موقع پہ ہوتی ہے. وہ گیدرنگ کتنی ٹف ہے، پیسہ بھی ٹھیک ٹھاک خرچ ہوتا ہے. 15 سے 20 لاکھ روپے آج کل ریٹ چل رہا ہے، وہ بھی اس غریبوں والے حج کا ریٹ چل رہا ہے 15 سے 20 لاکھ. یہ تو مالی قربانی ہے. کرنا کیا ہے؟ اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آنا ہے. اس کے کتنے پیسے اللہ ہم سے لے رہا ہے؟ 15 سے 20 لاکھ روپے. اور ٹینشن کتنی؟ سب سے پہلے آپ کا جو اپنا لباس ہے وہ اتارنا پڑے گا. انسان ان سلے کپڑوں میں کمفرٹیبل نہیں ہوتا. کتنی ٹینشن ہوتی ہے وہ 2 چادریں باندھنے میں، سونے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لیٹنے میں. اور وہاں جا کے کروایا کیا جا رہا ہے؟ بیت اللہ کے گرد چکر لگاؤ اتنے رش میں، صفا مروہ میں دوڑو، مینا میں 5 دن گزارو. کچھ نہیں ہے، آنا ہے پھر وہاں سے جانا ہے. رش آ رہا ہوتا ہے، اس رش میں آپ جا رہے ہو، وہاں سے گھوم کے واپس آ رہے ہو. رمی کرنی ہے، کتنا رش ہوتا ہے اس رمی کے دوران، آپ نے کرنی ہے. تو میں ان سب باتوں سے صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام کے احکام کو اگر آپ دوسرے مذاہب سے کمپیئر کریں تو دوسرے مذہبوں کے مقابلے میں مشکل نہیں، بہت مشکل ہے. اسی میں یہ رمضان آ جاتا ہے. 4 دن ڈاکٹروں کے مشورے پر 6 گھنٹے کی فاسٹنگ نہیں ہوتی، اور یہاں کیسے فاسٹنگ کروائی جا رہی ہے؟ کتنے گھنٹے کی؟ اگر صبح 5 بجے روزہ بند ہو رہا ہے اور شام 6:30 یا 7 بجے کھل رہا ہے تو کتنے گھنٹے کا؟ 14 گھنٹے کی فاسٹنگ ہے. ڈاکٹر جو فاسٹنگ کرواتے ہیں کہتے ہیں کافی 1 گھونٹ آپ پیتے رہیں. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پانی پینے پر ان کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوتی. پھر بھی لوگ کو ڈاکٹر نہیں کر رہا ہوتا اس سے عمل. یہاں پانی پر بھی پابندی. روزہ گرمیوں کا ہو تو بھی رکھنا پڑے گا، سردیوں کا ہو تو بھی رکھنا پڑے گا، دن چھوٹا ہو تو بھی رکھنا پڑے گا، دن لمبا ہو تو بھی رکھنا پڑے گا. اچھا چلو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے. ڈاکٹر جو ہمیں فاسٹنگ کا کہتے ہیں 12 گھنٹے، اس میں کہتے ہیں آپ کی چوائس ہے، آپ جو 12 گھنٹے طے کریں. لوگ کیا کرتے ہیں؟ رات 8 بجے کھانا کھایا، ٹھیک ہے نا، اور اگلے دن صبح 8 بجے دوبارہ کھا لیا. کتنے گھنٹے ہو گئے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں 14 گھنٹے. تو کوئی بات نہیں ڈاکٹر صاحب، رات 8 بجے کھائیں گے، اگلے دن اسکپ کر دیں گے ناشتہ، دوپہر 12 بجے کھا لیں گے. یہ ٹائم نیچرل ہے کھانے پینے کی. اللہ نے جو ہم سے فاسٹنگ کروائی ٹائم بھی زیادہ، اور جو ٹائم رکھا ہے نا وہ کھانے کا نیچرل ٹائم نہیں ہے. ہمیں صبح جو ناشتہ کروایا جا رہا ہے وہ اتنی جلدی کہ دنیا میں کوئی قوم اس ٹائم پہ ناشتہ نہیں کرتی، کھاتی بھی نہیں. آپ مجھے بات بتاؤ، آپ کا بیٹا امتحان میں پاس ہو گیا، آپ نے دعوت کی کہ میں نے تمہیں بلایا اپنے ہاں کھانے پر، تم ضرور آنا، میرے بچے کے نمبر بہت اچھے آئے. تو وہ کہتے ضرور آئیں گے سر. ٹائم کیا ہے؟ صبح 3:30 بجے. آئے گا وہ؟ بولنا آئے گا. اگر تیرا بچہ پاس ہوا ہے تو مجھے عذاب میں کیوں ڈال رہا ہے اس چکر میں؟ یہ تو جب ٹائم رکھا جاتا ہے جب بچے فیل ہوتے ہیں. ٹینشن نہیں. آپ کا ولیمہ ہے، کارڈ بانٹ رہے ہیں، اس پہ لکھا ہوا ہے صبح 3:45 بجے. لوگ کہیں گے بھائی کیا کر رہے ہو یار، سونے کا ٹائم ہوتا ہے، اور اگر کوئی جاگ بھی رہا ہو تو کھانے کا پھر بھی نہیں ہوتا. کتنا ہی لیٹ سونے کی عادت ہو 3:45 بجے کوئی بھی نہیں کھاتا. یہ ٹائم نہیں، اس میں بھوک بھی نہیں لگتی، دماغ ہی کام نہیں کر رہا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے 12-14 گھنٹے کی فاسٹنگ رکھی اور ٹائم ایسا رکھ دیا صبح کا کہ صبح کھاؤ. اور مجبوری اتنی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ رہے ہوتے ہیں صبح. نہیں کھایا نا تو کمر پیٹ سے چپکا رہے گا سارا دن. تو بھائی یہ رمضان ٹف نہیں ہے، بہت ٹف ہے. اور افطاری کے ٹائم پہ جب کئی گھنٹوں کا بھوکا دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، دل چاہتا ہے دسترخوان بھی کھا لو، تو ساتھ ہی مغرب کی نماز رکھتی ہے. ساتھ کیا رکھتی ہے؟ مغرب. جو نمازی آدمی ہے وہ تمیز سے کھا نہیں سکتا، اس کو فکر ہوگی یار جماعت نہ نکلنی. اور پھر میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں، رمضان میں سارا دن آدمی روزہ رکھتا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ اللہ میاں عشاء کی نماز کی چھٹی کر دیں. یار ساری زندگی 5 نمازیں پڑھی ہیں، اب رمضان میں اتنے گھنٹوں کا روزہ رکھ رہے ہو، چلو یار ایک نماز آج میری طرف سے کیا ہے؟ معاف. تو بجائے چھٹی کروانے کے قیام رمضان کے نام سے الگ نمازیں لگا دی اللہ نے، تراویح کے نام سے الگ نمازیں لگا دی، اور ٹف کر دیا.
لیکن کمال کی بات ہے کروڑوں لوگ کر رہے ہیں اس پر عمل. تو خدا کی قسم یہ اسلام کے برحق ہونے کی علامت ہے. کسی جھوٹے مذہب کو ایسے فالو کیا جانا ممکن ہے ہی نہیں, ناممکن. کیوں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہیں؟ آپ تو نہ ہماری قوم کے, آپ عربی, ہم پاکستانی. پاکستانیوں کا حال تو دیکھو سعودی عرب میں. آپ بول دو میں پاکستانی ہوں, وہ زکوٰۃ نکال کے دے دے گا.